میری پیدائش جو ہے ٹنڈو آدم ضلع سانگڑ کی ہے، اور میں 1976 میں پیدا ہوا، اور اسکولنگ جو ہے وہ میری باقاعدہ طور پر 6 سال کی عمر سے شروع ہوئی، مگر اس سے قبل جو ہے وہ ہمارے محلے میں ہی ایک استاد تھے، محمد حیات ان کا نام تھا، تو ان کے پاس میں جایا کرتا تھا، گھر والے مجھے بھیجتے تھے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہاں جاتے تھے، تو مجھے اندازہ ہے، مجھے یاد ہے کہ میں نے اردو لکھنا پڑھنا جو ہے وہ ان سے سیکھا، یعنی جس کو قاعدہ ہم کہتے ہیں، اردو قاعدہ، وہ انہوں نے ہمیں پڑھایا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ شاید 3 یا 4 مہینے میں گیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسکول میں داخلوں کا آغاز ہوا، میری 6 سال میری عمر ہو چکی تھی، تو اس کے بعد پھر میرا اسکول میں داخلہ ہوا، جامعہ ملیہ پرائمری اسکول کے اندر جو ہے میرا داخلہ ہوا۔ اور اس زمانے میں جو ہے وہ یا تو بچوں کو کچی جماعت اور پکی جماعت، یہ ایک کانسیپٹ تھا۔ کچی جماعت کا مطلب ہے کہ جو بچہ پہلے دن سے ہی ابتدائی خواندگی وغیرہ سیکھ رہا ہے تو وہ کچی جماعت میں ہوتا تھا، پورا 1 سال لگاتا تھا، پھر اس کے بعد پکی جماعت میں اس کو جائے، یعنی کچی جماعت گویا کہ KG کے برابر تھی، پھر اس کو پہلی جماعت میں جو ہے وہ آگے پروموٹ کیا جاتا۔ لیکن میں نے پہلے ہی سال کے اندر وہ جب اساتذہ نے دیکھا مجھے لکھنا پڑھنا آتا ہے، تو انہوں نے جو مجھے پہلی جماعت میں جو ہے وہ داخل کیا، یعنی کوئی 1 ڈیڑھ مہینہ ہم کچی جماعت میں رہے، اس کے بعد پھر پہلی جماعت میں ہمارا پروموشن ہو گیا، اور پھر وہ پورا سال۔ تو 5ویں جماعت جو ہے وہاں میں نے ٹنڈو آدم کے جو اسکول ہے، جامعہ ملیہ پرائمری اسکول سے، اس میں ہمارے جو ہمیں بہت قابل اساتذہ ملے، اس میں مجھے یاد پڑتا ہے پہلی جماعت میں ہی ہمارے بہت اچھے استاد تھے، عبدالرزاق صاحب، مجھے نام یاد ہے۔ اچھا، یہ ہوتا یہ تھا کہ ایک کلاس کے اندر، یعنی وہ جو ایک ٹیچر ہوتا تھا، اور وہی ٹیچر جو ہے تمام سبجیکٹس پڑھاتا تھا، اور عموماً اس زمانے میں تمام سبجیکٹس کا مطلب یہ تھا کہ اردو اور ریاضی، اس پر خصوصی محنت کروائی جاتی تھی، اور مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ کوئی سائنس کی کتاب، اگرچہ کہ ہمارے بستوں میں موجود تو ہوتی تھی، مگر استاد نے کبھی نکلوائی ہو۔ اسی طرح معاشرۃ العلوم کی کتاب تو شاید اس زمانے میں بھی نہیں ہوتی تھی، ہاں، تیسری جماعت سے وہ معاشرۃ العلوم کی کتاب شروع ہوتی ہے، تو سائنس کی کتاب ہم دیکھتے تھے کچھ، اور میتھس، البتہ میتھس کے اوپر بڑا زور تھا، یعنی دیہاتی ماحول کے اندر، قصبہ جات کے اندر جو ہے وہ اسکولنگ اگر ہو رہی ہے تو اس میں جو لینگویجز ہیں، اب وہ جو بھی مقامی زبان ہے، اردو ہے تو اردو، اور پھر ٹنڈو آدم کے اندر جو ہے وہ ایک سندھی ڈومیننٹ ایریا بھی ہے، شہر کے اندر تو جو ہے وہ اردو اسپیکنگ ہے، مگر اطراف میں جو ہے وہ جس کو وہاں بڑھاڑی کہتے ہیں، گوٹھ کا جو ماحول ہے، وہاں پر سندھی حضرات زیادہ ہیں، تو وہاں کچھ سندھی اسکولز بھی واقع ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ سندھی میڈیم اسکولز بھی ہیں، تو سندھی میڈیم کے اندر بھی بچے پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 2 مضامین ہوتے تھے، اردو اور میتھمیٹکس۔ دوسری جماعت میں جو ہے وہ غالباً یہی عبدالرزاق صاحب تھے، جنہوں نے ہمیں 2 سال ہمیں پڑھایا۔ تیسری جماعت میں عبدالمجید صاحب تھے، میں انہیں یاد کرتا ہوں تو وہ بڑے ماشاءاللہ، انہوں نے ہمیں میتھس کے اندر جو ہے وہ بڑا طاق کیا، اور وہ مینٹل میتھس پہ یقین رکھتے تھے، اور بڑے عجیب و غریب قسم کے سوالات دیتے تھے، اور پھر اس پہ وہ چیلنج بھی کرتے تھے۔ تو باہر سے جو ایگزامس جب ہوتے تھے، انسپیکشن کے لیے جب انسپیکٹر آتا تھا تو اس کو چیلنج کرتے تھے، تیسری جماعت کے بچے ہیں، آپ ان سے کوئی بھی مینٹل میتھس کا سوال کریں، اور وہ ہمیں کھڑا کر دیتے تھے۔ تو اس زمانے میں انہوں نے بہت شارپنیس جو مینٹل میتھس کے حوالے سے جو انہوں نے ہمارے اندر پیدا کی، اس حوالے سے مشہور تھے۔ چوتھی جماعت کے اندر اور 5ویں جماعت کے اندر ہمیں ایک استاد ملے جن کا نام ہے فیض اللہ صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیض اللہ صاحب کا میری شخصیت کی ابتدائی طور پر شخصیت کی تعمیر میں ایک بڑا حصہ ہے۔ بہار سے ان کا تعلق تھا، یعنی ان کے والدین وغیرہ جو مائیگریٹ کر کے بہار سے آئے تھے، اور قاسم عظیم آبادی ان کے والد صاحب تھے جو کہ حکیم بھی تھے، اور ٹنڈو آدم کی جو ہے علمی اور ادبی شخصیات کے اندر کا شمار بھی ہوتا تھا، اور قاسم عظیم آبادی صاحب جو ہیں وہ ان کا جو ہے جماعت اسلامی سے تعلق تھا، تو ان کی شخصیت کے اندر وہ ایک، پھر ان کی پوری فیملی بھی جماعت اسلامی سے متعلق تھی، تو مجھ پر وہ جو ابتدائی اثرات ہیں وہ انہی کے ہیں جو میں محسوس کرتا ہوں۔ بہت اچھی اردو ان سے ہم نے پڑھنا سیکھی، لکھنا سیکھی، اگرچہ کہ میرا تعلق جو ہے وہ گودرا برادری سے ہے، جو کہ آپ کہہ لیجئے کہ گجراتی جو زبان، انڈیا کی جو گجراتی زبان ہے، اس کا ایک ڈائلیکٹ ہے، اس سے ملتی جلتی قریب تر اس کی زبان ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ ابتدائی طور پر اگر اردو کا جو بیج بویا گیا میرے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فیض اللہ صاحب، ان کی فیملی، اور پھر میں ان کے پاس جو ہے وہ 4تھی جماعت سے لے کے 7ویں 8ویں جماعت تک، جب تک میں نے 8ویں جماعت تک اسکولنگ اپنی کی، تو میں انہی کے خاندان سے، ان کی فیملی ممبر سے میں متعلق بھی رہا، انہی کے گھر پہ میرا آنا جانا بھی رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم جو ہے 4تھی جماعت سے ان کے پاس ٹیوشن بھی پڑھا کرتے تھے، وہ اسکول میں بھی پڑھاتے تھے اور ٹیوشن کے طور پر بھی ہمیں بلایا کرتے تھے۔ پھر وہ ان کے ساری فیملی کے اندر افراد پڑھے لکھے تھے، تو ان کے ساتھ انٹریکشن، ان کی بہنیں، تو وہ، میں تو بچہ ہی تھا، تو وہ بالکل ایک فیملی کے ممبر کی حیثیت سے جو ہے مجھے ٹریٹ کیا جانے لگا۔ پھر میرے بھائیوں نے بھی وہیں پر ان کے گھر پہ ٹیوشن وغیرہ پڑھا، تو ایک فیملی بانڈنگ ان کے ساتھ ہو گئی۔ 5ویں جماعت تک ہمارا یہ رہا۔ 6ٹھی 7ویں 8ویں میں پھر ہم جو ہے وہ ہائی اسکول میں منتقل ہو گئے ان کا وہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو اردو کے حوالے سے مجھے اگر سمجھا جاتا ہے کہ میں اردو کا معلم ہوں، اردو کا استاد ہوں، اردو میں نے کچھ کام کیا، جو آگے تفصیلات میں بیان کروں گا کہ کیا کیا میرا اردو زبان و ادب کے حوالے سے میرا کام ہے، یعنی طالب علمانہ حیثیت میں نے کیا کیا کچھ آگے
اپنے لیے کامیابی حاصل کی ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدائی سال جو چوتھی پانچویں جماعت سے لے کر آن ورڈ ہے، یہ جو ہے وہ اس کی ایک خاص اہمیت ہے. اچھا، پھر ایک اور میں خود غور کرتا ہوں کہ میرے اندر جو ہے وہ اردو زبان و ادب کے حوالے سے جو ہے وہ کس طور میرے اندر جو ہے یہ ذوق و شوق پیدا ہوا. تو میرے والد صاحب جو ہے وہ اخبار کے ہاکر تھے، تو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے گھر میں اخبار بھی آتا تھا، اور اخبار کے ساتھ جڑے ہوئے وہ رسائل اور جمیع اقسام کے رسائل، مختلف رسائل. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے چھٹی ساتویں جماعت میں وہ جن سے بچوں کو روکا جاتا ہے، جس قسم کے ڈائجسٹ سے، اس سے میرا پالا پڑ چکا تھا. یعنی میں بہت شوق سے جاسوسی ڈائجسٹ پڑھتا تھا پانچویں چھٹی جماعت کے اندر. اور اس زمانے میں نک ویلوٹ کی چوریاں جو ہے وہ مشہور اس کا ایک سلسلہ تھا، وہ میں نے پڑھی، اور اس طرح کے بہت سارے تو مجھے ایک بڑی دلچسپی پیدا ہوئی. تو میں آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر وہ سلسلہ جاری و ساری رہے، یعنی ڈائجسٹ کا سلسلہ شاید ابھی بھی ہے، سسپنس ڈائجسٹ، جاسوسی ڈائجسٹ، یہ اس طرح کے یہ دو جو ڈائجسٹ تھے، اس میں اس زمانے میں نائنٹیز، ارلی نائنٹیز اور لیٹ ایٹیز کے اندر جو کچھ ہماری رائٹنگز اس کے اندر چھپتی رہیں، وہ پڑھنے کے نتیجے میں بھی اردو جو ہے وہ ہماری اچھی. اور اس کو بعد میں انڈورس کیا ہمارے اقبال اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے، سابق ڈائریکٹر ابھی حیات ہیں، سہیل عمر صاحب. انہوں نے یہ بات پھر بعد میں انڈورس کی ایک موقع پر، بہت بعد میں جب میں اپنی پروفیشنل لائف میں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس زمانے میں جو اس کے ایک بہت مشہور معروف نام ہے جن کا پبلشر کی حیثیت سے نام چھپتا تھا، میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا ہے، تو انہوں نے ان کو کریڈٹ دیا کہ یہ انہوں نے جو تقریباً سسپینس معراج رسول صاحب کا تھا، اور ایک اور صاحب کا بھی وہ ذکر کر رہے تھے اس کے اندر، معراج رسول ہی تھے غالباً، لیکن وہ جو ایڈٹ اور تدوین کا جو کام کرتے تھے ان کا نام وہ ایک الگ تھا، غالباً کوئی مرزا نام تھا یا کیا تھا. تو انہوں نے ان کا کریڈٹ دیا کہ انہوں نے جو ڈائجسٹی ادب جو ہے، یہ جو شائع ہوا ہے نا ہمارا، اس نے جو ہے وہ ایک نسل کی جو ہے اردو زبان و ادب کے حوالے سے اس کی تعمیر میں جو ہے وہ حصہ لیا ہے. تو میں خوش نصیبوں میں تھا اس زمانے میں، یہ سب کچھ پڑھ رہا تھا. رسائل جو آتے تھے، یعنی اخبارات آتے تھے، اس میں بچوں کے صفحات بھی ہوتے تھے، تو وہ نوائے وقت کا جو ہے، جیسے پھول اور کلیاں اس عنوان سے نوائے وقت کا آتا تھا، یا شاید پھول نام تھا، تو وہ حصہ ہم اس کے جو ہے متمنی رہتے تھے، اس کے شائق رہتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدائی ذوق و شوق پڑھنے کا جو ہے یہاں سے شروع ہوا. تو والد صاحب اتفاق سے ہاکر تھے اخبار کے، اخبارات آتے تھے، رسائل آتے تھے. پھر وہ میں نے آپ کو فیض اللہ صاحب اور ان کے خاندان کا اس میں کنٹریبیوشن بتایا. تو یہ رہا سلسلہ. پھر سلسلہ یہ ہوا کہ 9ویں جماعت میں جو ہے وہ ایک طلبہ تنظیم سے میری وابستگی ہوئی، اسکول ہی کے زمانے میں، اسلامی جمعیت طلبہ. تو پھر کچھ سنجیدہ ادب بھی پڑھنے کا موقع ملا. سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتب ہیں، میں نے اس زمانے میں خطبات، دینیات، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 10ویں جماعت میں تنقیحات جیسی کتابیں بھی پڑھ رہا تھا، تفہیمات، یعنی یہ سارے مضامین. اچھا، میرے لیے مجھے ایسا لگا کہ شاید میرے لیے موضوعات کو سمجھنا تو مشکل نہیں، البتہ الفاظ اس میں کچھ مشکل ضرور ہوں گے، لیکن وہ میں ایکوینٹڈ تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ میں آج جو ہے وہ گریجویشن لیول کے لوگوں کو بھی اگر وہ جو ہے کتابیں دی جائیں تو ان کو جو ہے وہ ان کے سر سے گزر جاتی ہیں کہ بھائی کون سے مباحث پر بات کی گئی. لیکن مجھے یاد ہے کہ میں اچھی طرح ان 10ویں 11ویں میں جب میں تھا تو میں وہ کتابیں پڑھ رہا تھا، تو میں وہ اس سے اچھی طرح مولانا مودودی کی جو ہے وہ تفہیم القرآن کا بھی مطالعہ میں شروع کر چکا تھا اسی زمانے میں. تو وہ مولانا کی جو نثر ہے، اس نثر کا بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص اثر ہے مجھ پر. تو یہ رہا سلسلہ. پھر میں کراچی شفٹ ہو گیا میٹرک کے بعد. میرے والدین جو ہے وہ کراچی میں آ چکے تھے. 9ویں جماعت میں جب میں تھا تو وہ اس وقت ہی آ گئے تھے، بلکہ میں میٹرک میں تھا، ابھی ایگزام میرے نہیں ہوئے تھے. 6 مہینے کے بعد میرے ایگزام ہونے والے تھے، تو 4-6 مہینے میں نے اپنے چچا کے ہاں گزارے، یعنی میں وہاں پر منتقل ہو گیا ان کے گھر. والدین کراچی میں آ گئے تھے. میٹرک کے بعد پھر میں کراچی آ گیا. کراچی میں بھی وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ، طلبہ کا ساتھ ان کا نصیب رہا. تو یہ ایک لائف گزری. 1999 تک میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ رہا. تو میں نے میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ کیا، جناح کالج سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا، سٹی کالج سے میں نے BCom کیا. لیکن میں جمعیت کے اندر میں نے کالج کی سطح پر کام نہیں کیا، رہائشی سطح پر کام کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس کالج کے بعد جو ہے مجھے پھر آ کر جو ہے وہ اپنے والدین کو سپورٹ کرنے کے لیے مجھے کچھ کام یا جاب کا سلسلہ بھی مجھے شروع کرنا تھا. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے میٹرک کے فوراً بعد ہی، یعنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جب میں کالج جایا کرتا تھا، کالج کے بعد جو ہے وہ پارٹ ٹائم محلے کی سطح پر کچھ چھوٹے موٹے کام میں کیا کرتا تھا. محلے کے اندر ایک جو ہے وہ مولڈنگ کارخانہ تھا، میں نے اس میں بھی کام کیا. مولڈنگ کارخانے کے اندر میں 6-8 مہینے کام کیا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ میں نے انٹرمیڈیٹ کیا سن 1994 میں. 95 کے اندر جو ہے میں نے پہلی ایک باقاعدہ جاب کی ایک اسکول کے اندر، حنیفیہ پبلک اسکول میں. اور میں نے جب، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اردو زبان و ادب کے ذوق و شوق کا جو سفر ہے، اس کو پہلی مرتبہ جو پہچان ملی، یعنی مجھے تو نہیں پتہ تھا
یعنی انکانشیسلی ہم کہیں کہ لاشعوری طور پر ہم اپنے اندر جو ہے وہ اردو سے محبت اور ذوق و شوق اور شغف کا جو ہے وہ جو پرورش ہو رہی تھی، اس کو ہمارے اسکول کے اندر ایک پرنسپل تھے، ابھی بھی حیات ہیں، عبید لمباڑا صاحب. تو یہ حنیفیہ پبلک اسکول کی میں بات کر رہا ہوں جو رضوان مسجد بلاک 16 میں، بلاک 16 میں یا بلاک 14 میں، 16 اور 14 کے سنگم پر جو رضوان مسجد واقع ہے، وہاں پر ایک تو حنیفیہ پبلک اسکول وہاں پر واقع ہوا کرتا تھا. اب اس کا نام ارقم پبلک اسکول ہو گیا ہے. تو حنیفیہ پبلک اسکول کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنلی مجھے گرو ہونے کا موقع ملا. ابتدائی 2 سال یعنی 95 سے 97 تک تو ہم روایتی طور پر پڑھاتے رہے، جس طرح ہم اپنے اساتذہ کو پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی میں اپنی پروفیشنل زندگی کے اندر ان 2 سالوں کو مائنس کر دیتا ہوں، کیونکہ میں نے کوئی باقاعدہ تدریس کے گر نہیں سیکھے تھے، یعنی باقاعدہ اس کی ایجوکیشن نہیں لی تھی، تاکہ ہم جو مشق ستم جو ہم اپنے اساتذہ کے بنے تو وہ والے ہم نے جو ہے تجربات دہرائی. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. تو ہوا یہ کہ انہوں نے پہلی دفعہ مجھے ریئلائز کروایا کہ آپ کی اردو اچھی ہے زبیر، اور آپ جو ہے وہ اردو کے استاد کی حیثیت سے جو ہے وہ آپ اپنا جو ہے نا کیریئر پاتھ بنائیے. میں تو سنی انسنی کر دی. یہ ہمارا مطمع نظر ہی نہیں تھا کہ ہم ٹیچنگ کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. ہم تو بائی چانس آ گئے تھے، کوئی بائی چوائس تو آئے نہیں تھے اس وقت. اور اب تک کی جو نوجوانوں کا جو طریقہ کار اور وتیرہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم کوئی اچھی اپورچونیٹی جیسی ہمیں ملے گی ہم آگے کوئٹ کر جائیں گے. تو یہ تھا سلسلہ، یہ سوچ تھی ہماری. تو 1997 میں جو ہے ایک نیا ادارہ اس زمانے میں قائم ہوا، CERD، سینٹر فار ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. رائد افضل صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے، اور اس میں مجھے یاد پڑتا ہے منیر احمد راشد تھے، اور اس وقت جو ہے وہ وہاں پر رائد افضل تھے، عبدالحی ثاقب تھے، سلمان آصف صدیقی تھے، جن سے پھر بعد میں ایک طویل میرا جو ہے وہ عرصے تک جو ہے وہ ایک پیشہ ورانہ تعلق بھی کہیے اور برادرانہ تعلق بھی کہیے اور استاد اور شاگرد والا تعلق بھی کہیے کہ وہ میرے استاد اور میں ان کا شاگرد، ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. تو سلمان آصف صدیقی بھی وہاں موجود تھے. 1997 میں ہمارے ادارے جو ہمارے جو اسکول تھا حنیفیہ پبلک اسکول، اس کے تحت فیصلہ ہو کہ ایک اساتذہ کا ایک گروپ جو ہے وہاں پر بھیجا جائے اور 6 مہینے کے پروگرام میں ان کی ٹریننگ ہو. تو وہ سب سے پہلا بیچ تھا ان کا، وہ اس پروگرام کا 6 منتھ ڈیوریشن پر مبنی وہ کورس تھا، اور اس کورس کے اندر ہمارا داخلہ ہوا، اور اس میں ہم نے پھر تدریس کی مبادیات ہم نے سیکھی اور ہم نے تو دین ریئلائزیشن ہوئی کہ یار ہم چاہتے تو یہ ہے نا کہ معاشرے کے اندر ایک اصلاح کا عمل ہو، جو کہ اس مذہبی تنظیم کے تحت جو ہمارے اندر پہ آیا تھا. تو یہ اصلاح کا عمل جو ہے وہ ہم ایجوکیشن کے ذریعے سے کریں. اور انقلاب بذریعہ تھا، اس زمانے میں انقلاب کا لفظ جو ہے وہ ہمیں بڑا اٹریکٹ کرتا تھا. انقلاب مثبت معنوں میں، مار دھاڑ والا انقلاب نہیں، اصلاح یعنی اصلاح پر مبنی انقلاب. تو انقلاب بذریعہ تعلیم، تو اس فلسفے کے تحت پھر ہم نے تعلیم کو سیریس لینا شروع کیا، اینڈ دین پھر جو اس کے حوالے سے غور و فکر کرنا شروع کیا. تو پھر ایجوکیشن، پھر میں نے BEd میں داخلہ لیا، M.Ed بھی میرا ہوا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ سلمان صدیقی صاحب نے سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے اسکول کے اساتذہ کے لیے ایک ٹریننگ پروگرام بھی ڈیزائن کیا. وہاں سے بھی ہم کورس کر چکے تھے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ بعد میں آنے والے اساتذہ کے لیے بھی ایک ٹریننگ کورس 10 دن کا ڈیزائن ہوا. اس میں سلمان صدیقی صاحب کی جو ہے وہ عقابی نگاہوں نے جو ہے میرے اندر اس چھپے جوہر کو تلاش کیا کہ جو میں بطور ٹرینر اور بطور مدرس جو ہے وہ کہیں اپنی پریزنٹیشنل اسکلس جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. مجھے اسی پروگرام کے اندر جس میں وہ ہمیں ٹریننگ دے رہے تھے، اس میں انہوں نے مجھے جو ہے وہ ایک 1.5-2 گھنٹے کا سیشن کا جو ہے مجھے ٹاسک دیا کہ آپ جو ہے یہ والا پروگرام کریں گے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری زندگی کا جو سب سے پہلا پروگرام مجھے جس کا موقع ملا وہ اس کا عنوان تھا دا آرٹ آف کویسچننگ. دا آرٹ آف کویسچننگ کا جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کا میں نے پروگرام کو ڈیزائن کیا، اور وہ اپنے ہی اساتذہ کے سامنے، اسکول کے اساتذہ جو میرے کولیگس ان کے سامنے پیش کیا. تو رات بھر تو مجھے نیند نہیں آئی تھی. اس خواب کے اندر بھی میں وہ پورا پروگرام کنڈکٹ کر رہا تھا، اور سوچ و بچار میں غلطاؤں پیچھا کہ مجھے صبح کس طرح کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی حتیٰ کہ بورڈ کے اوپر زمانے میں چاک بورڈ پر ہی ہم ساری چیزیں کر رہے ہوتے تھے. نئے اس زمانے میں پروجیکٹر کا آغاز ہوا تھا، جس میں وہ فلپ سلائڈس جو ہوتی تھی، سلائڈ پروجیکٹر جو ہوتے تھے. تو سلائڈ پروجیکٹر تو اس وقت جو ہم یوز نہیں کر رہے تھے، لیکن ہم بورڈ کے اوپر میں کیسے جو ہے وہ لکھوں گا، ہیڈنگ کیسے ہوگی، وہ سب میں خواب میں پوری رات جو میں خواب میں ورک شاپ کی تیاری کرتا رہا. اگلے دن صبح میں نے وہ پیش کر دی. الحمدللہ وہ بڑی اسموتھلی جو ہے وہ ورک شاپ، اس ورک شاپ کی ریکارڈنگ بھی ہوئی. وہ سلمان صدیقی صاحب نے اس کا خصوصی طور پر انتظام بھی کروایا کہ بھائی اس کی ریکارڈنگ بھی ہوگی، تو تاکہ جو ہم بعد میں وہ ہماری زندگی کا پہلا جو ایکسپیرینس ہے، ہمارا جو پہلا ایکسپوجر ہے، ہمارا جو پہلا تجربہ ہے. تو بعد میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ جو نائب ہیڈ ماسٹر تھے اسکول کے اندر، فرحان صاحب تھے، ان سے ہماری اچھی دوستی بھی تھی. کہنے لگے بھائی اب ٹھیک ہے، سلمان صاحب کو فارغ کر دے، آپ ہی کو کھڑا کر دیتے، آپ ہی
اب آپ ہی ہمارے ادارے کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کنسلٹنٹ بھی ہیں، اور آپ ہی ہمارے جو ہے وہ ٹرینر بھی ہیں، مطلب عذرائے تفنن. تو اس سے ایک بڑا جو ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ سی ای آر ڈی کے اندر پھر جو ہے میں منسلک ہو گیا. اسکول میں بھی میں صبح میں جاب کرتا تھا، سی ای آر ڈی کے اندر میں جو ہے پھر منسلک ہوا ایز والنٹیئر. اور منیر احمد راشد اس زمانے میں جو ہے کوئی انقلاب آفریں کام کر رہے تھے. وہ فونکس بیس کا اس زمانے میں غلغلہ تھا، اور اردو کے اندر فونکس کی بنیاد پر صوتیات پر مبنی کوئی کتابوں کی تیاری کا کام تھا. تو اس کے لیے ریسرچ ورک، اور میں ان کا جو ہے کہ وہ، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کے ساتھ میں نے کوئی 1.5 سال گزارا وہاں پر سی ای آر ڈی میں، اور اس کتابوں کی تیاری کے اندر میں نے کام کیا ہے الحمدللہ. یہ 1997 کی بات ہے، فرام 1997. اور اسی زمانے میں مجھے موقع مل گیا، ہمارے ممدوح اخلاق احمد صاحب کارساز ٹرسٹ کے ذمہ دار تھے، ڈائریکٹر تھے، ایم پی اے بھی رہے کراچی کے اندر، صوبہ سندھ کی اسمبلی کے وہ ایم پی اے بھی تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں، 85 کے اندر. تو وہ کارساز کے نام سے ایک ٹرسٹ چلا رہے تھے، اور ان کا کام تھا گلگت بلتستان کے اندر لوگوں کے لیے جو ہے وہ ویلفیئر کا کام کرنا. تو وہ ہر سال جو ہے وہاں وزٹ کیا کرتے تھے، وہاں پر آنکھوں کے آپریشنز وہاں لوگوں کے ہوا کرتے تھے، اور پھر اساتذہ کے لیے ٹریننگ پروگرامز بھی کرتے. اس مرتبہ انہوں نے 1997 میں سی ای آر ڈی سے رابطہ کیا. سی ای آر ڈی نے جو ہے مجھے اور ایک ہمارے اور کولیگ تھے آصف حسین صاحب، جو بعد میں گرین کریسنٹ، بیٹھک اسکول اور مختلف اداروں کے جو ہے وہ روح و رواں بھی، آج کل میمن فاؤنڈیشن کے اندر جو ہے وہ ان کی کچھ سلسلہ چل رہا ہے، مطلب وہاں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے. میں اور آصف حسین صاحب 1997 میں گلگت بلتستان جا رہے ہیں، جب میری عمر 21 سال ہے، اور آصف بھائی کی بھی شاید زیادہ عمر نہیں ہوگی، 26 27 28 سال ہوگی. تو ہم جب وہاں پہنچے گلگت کے اندر، اور گلگت سے ذرا آگے اس زمانے میں 5 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا، وہ ذرا کچا راستہ تھا. تو گاہکوچ کے علاقے میں ہم پہنچے، اور وہاں پر ایک پروگرام کنڈکٹ ہوا، اور وہاں جو اساتذہ تھے وہ ہماری عمروں سے دگنے، یعنی ہماری جتنی عمر ان کا اتنا ان کا تدریسی تجربہ. وہ کوئی 18 گریڈ کا جو ہے وہ گورنمنٹ ٹیچر ہے، کوئی 17 گریڈ کا ہے، کوئی 15 گریڈ کا ہے. تو ان لوگوں کی جو ہے وہ ہم نے ٹریننگ کی. تو شروع میں تو حیران تھے یہ کون بچے آ گئے ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے. اینڈ دین پھر 5 دن کا وہ ٹریننگ کا سلسلہ رہا، اور پھر آخری دن جو ہے وہ ہمیں یاد ہے کہ وہ ہم گلے لگ کر ایک دوسرے سے رو بھی رہے تھے جب وہ رخصت ہو رہے تھے. تو اتنی اچھی بانڈنگ اس زمانے میں ہو گئی تھی ان لوگوں کے ساتھ. خیر، تو یہ ایک سلسلہ رہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1997 میں جو ہے مجھے 5 روزہ ٹریننگ پروگرام کا جو ہے وہ موقع ملا، اور وہ اپنے ہی شہر میں نہیں بلکہ باہر. تو یہ ابتدائی تجربات ہیں. پھر ای آر ڈی سی کا ادارہ قائم ہوا، بلکہ ای آر ڈی سی کا ادارہ سچ از اس طرح قائم تو نہیں ہوا. بے قاعدگی کے ساتھ ہم اس جگہ پر جہاں پر ابھی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہم اس وقت ای آر ڈی سی میں موجود ہیں. تو اسی جگہ پر انفیکٹ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں بالکل یہی جگہ ہوتی تھی، مگر ٹیبل میز کرسی وغیرہ مختلف ہوتی تھی. یہاں بیٹھ کر ہم اس زمانے میں کہ آئیڈیا کنسیو کیا تھا ہم نے کہ بھئی بچوں کو جو ہے وہ علامہ اقبال کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ زیادہ شدبد اب رہی نہیں ہے. سلیبس اور نصاب کے اندر بھی جو ہے وہ چیزیں جو ہے اس طرح جو ہے وہ شامل نہیں ہو پا رہی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ بھئی بچوں کے لیے جو کوئی ایسی کتاب وضع کی جائے، تیار کی جائے، جس میں علامہ اقبال کی شاعری کو جو ہے شامل کیا جائے، اور اس کی بنیاد پر کچھ سرگرمیوں کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا جائے. تو ان سرگرمیوں کے حوالے سے ہم نے پہلے سوچا کہ اچھا یہ آئیڈیا جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا ڈھابا، چائے ڈھابا، یعنی ایسے بڑے بڑے آئیڈیاز جو ہیں وہ پارک ٹی ہاؤس والے اسٹائل کے جو ہے. تو یہ ڈھابا ایک کیا کہتے ہیں چائے کا ہوٹل تھا، اس پہ میں اور سلمان صدیقی صاحب بیٹھے گفتگو کر رہے تھے. تو ہم نے اس کتاب کا جو ہے نا وہ آئیڈیا سوچا. پہلے یہ ایک کتاب تھی، پھر 3 کتابیں، پھر بعد میں یہ 5 کتابیں جو ہیں وہ ڈیزائن، یعنی اس کا ایک آئیڈیا ہم نے اس کو مکمل کیا، اس کے اوپر گفتگو کرتے رہے. تقریباً 1.5 سال کے اندر یہ کتابیں تیار ہوئیں. اس کے اوپر خوبصورت آرٹ ورک ہوا. رومانہ صاحبہ نے، مجھے یاد ہے اس زمانے میں اس کے اوپر آرٹ ورک کیا. رومانہ صاحبہ جو ہیں وہ گروپ کے ساتھ وابستہ تھی، انہوں نے اس طرح کے پروجیکٹس کیے ہیں بچوں کی کتابوں کے. بہت ان کا یہ کہ یونیک ان کا جو ہے وہ ڈیزائن ورک ہے ان کا. تو اس زمانے میں یہ پہلی مرتبہ میرا اقبال کی یہ ذرا منفرد قسم کی جو ہے وہ السٹریشن اور ساری چیزیں اس کی ڈیزائن یہ اس پر کام ہوا. اور سینٹیکس بورڈ نے اس کتاب کو چھاپا، اور اسی سال یہ کتاب جو ہے وہ سال اقبال سن 2002 میں منایا جا رہا تھا. تو سال اقبال کے سلسلے میں جو ہے وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے تحت جو ہے وہ ایک صدارتی انعام کا مقابلہ ہوا کہ کتابیں جو ہیں قائد اعظم علامہ اقبال یا بچوں کے ادب کے حوالے سے جو ہے وہ جو بھی چھپی ہوں، تو وہ بیسٹ کتاب کے اوپر جو صدارتی انعام دیا جائے گا. وہ ہم نے مقابلے کے لیے کتاب اپنی بھیج دی. اور ساجدہ افشی مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس زمانے میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جو ہے وہ کرتا دھرتا تھی.
ان کو کتاب بہت پسند آئی. کتاب دیکھتے ہی کہا کہ یہ کتاب تو چاہے مقابلے میں کوئی بھی انعام حاصل کرے نہ کرے، لیکن یہ کتاب میں اپنے بچوں کے لیے ضرور جو ہے وہ پڑھوانا چاہوں گی. اور سلمان صدیقی صاحب اور ہم کہتے تھے، میں تو تذبذب کا شکار تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری کتاب ون کرے گی نہیں، لیکن سلمان صاحب کو پورا یقین تھا کہ یہ کتاب اتنی اچھی ہم نے بنائی ہے، انشاءاللہ یہی کتاب ون کرے گی. اور اسی کتاب کو جو ہے وہ پہلا فرسٹ پرائز ملا. تو صدارتی انعام یافتہ کتاب میرا اقبال کا، میں مؤلف بھی ہوں. یہ اس کی ایک چھوٹی سی کہانی. پھر جناب الحمدللہ پروفیشنلی گروتھ کا، پیشہ ورانہ ترقی کا سفر جو ہے وہ ایک نہ رکنے والا سلسلہ. میرا اقبال جو کتاب شائع ہوئی سن 2002 میں، جس کو صدارتی انعام ملا، اور پھر یہاں سے میرا ایک ترقی کا سلسلہ شروع ہوا، پیشہ ورانہ ترقی کا سلسلہ. میں سمجھتا ہوں کہ اب تک نہ رکنے والا سلسلہ ہے. اللہ رب العالمین کی خاص فضل و عنایت ہے الحمدللہ. تو میرا اقبال میں پہلی کتاب تھی. اس کے بعد یہ کتاب دراصل سینٹیکس بورڈ کے تحت شائع ہوئی تھی، اور سینٹیکس بورڈ جو ہے اس کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ اس نے کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کے ساتھ پارٹنرشپ کی، اور وہ ERDC، جس کے تحت یہ کتاب شائع ہوئی میرا اقبال. تو میرا اقبال کا جو ہے مصنف زبیر حسین شیخ. تو یہ اعزاز میرے حصے میں آیا ہے کہ سینٹیکس بورڈ کی تاریخ میں پہلی پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر جو ہے وہ میرا کوئی حصہ ہے. تو میرا اقبال کتاب شائع ہوئی، اس کو صدارتی انعام ملا، اور پھر اس کے بعد سینٹیکس بورڈ کے لیے ہم نے مزید کتابیں بھی تیار کی، اسلامیات کی کتب تیار کی ERDC کے تحت، جس میں اس پروجیکٹ کو کنڈکٹ کر رہا تھا. سائنس کی کتابیں بھی تیار ہوئی، اس کو کوئی اور دوسری ٹیم دیکھ رہی تھی. پھر اس کے علاوہ جو ہے اسی زمانے میں ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن نورانی پبلشرز کے لیے بھی ہم نے جو اسلامیات کی کتابیں تیار کی. اور پھر میں 50 کے قریب جو ہے وہ میرا جو ہے وہ کتابوں کا الحمدللہ جو ہے وہ، جس میں تصنیف، تالیف، ریویو کی حیثیت سے میرا نام، نظر ثانی کی حیثیت سے میرا نام ہے، جس میں ٹیکسٹ بکس بھی ہیں، جس میں ٹیچرز گائیڈز بھی ہیں، جس میں ورکس بکس بھی ہیں جو بچوں کے لیے بھی ہیں. میرا اقبال جیسی جو ہے وہ تقریباً 5 کتابیں تو یہ جو شائع ہوئی، 5 کتابیں اقبال اکیڈمی کے پروجیکٹ کے طور پہ ہم نے تیار کی. ابھی تک ہنوز اس کو جو ہے زیور طباعت سے آشنا ہونے کا موقع نہیں ملا ہے، لیکن جو ہے وہ امید ہے. انہوں نے جو ہے اس کو بعد میں ڈیجیٹلائزڈ فارم میں، CDs فارم میں، تو وہ اس کا ورژنز لے کر آئے، مگر وہ کتابی صورت میں ابھی تک وہ کتابیں نہیں آئی ہیں. وہ BA پارٹ 1 کے لیول تک کی وہ کتابیں تھیں. یعنی یہ والی کتابیں جو ہم نے پہلی 5 کتابیں وہ 8ویں جماعت تک کے طلباء کے لیے تیار کی، جس میں صرف اردو شاعری ہے. تو اس کے اندر وہ 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں جو 10 کتابیں، جو باقی 5 کتابیں ہیں، اس میں علامہ اقبال کی جو ہے وہ منصور کلام یعنی نثر کا کلام بھی موجود ہے، اور فارسی کلام کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے اس کے اندر. تو اور اقبال کے خطوط وغیرہ، جناح کے نام خطوط، اقبال کا خطبہ الہ آباد وہ بھی اس کتاب کا حصہ ہے. جاوید نامہ فارسی کی جو اقبال کی عظیم تصنیف ہے، اس کے جو ہے کچھ اقتباسات اس کے اندر موجود ہیں. تو غرض یہ میرا اقبال کتب کا جو ہے وہ میں نے تفصیل آپ کے سامنے بیان کی. پھر ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. 2011 کے اندر جو ہے وہ کتب کے حوالے سے ہمیں ایک پروجیکٹ ملا دی سٹیزنز فاؤنڈیشن کے تحت. اس کی ہم نے جو ہے سٹیزنز فاؤنڈیشن جو ہے وہ ملک بھر کے اندر کوئی اس زمانے میں تقریباً 1200 اسکولز تھے، اور ملک بھر کے جو ہے لیس پریولیجڈ ایریاز کے اندر، خاص طور پر دیہاتی علاقوں کے اندر ان کے اسکولز ہیں. تو وہاں پر جو طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں، چونکہ ان کو پورے ملک کے اندر تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری رکھنا ہے، تو انہوں نے اردو میڈیم کا انتخاب کیا کہ تعلیم بذریعہ اردو زبان جو ہے دی جائے گی. تو انہوں نے اردو کے اندر اپنے ساری نصابی کتب تیار کروائی، اور ERDC کو موقع ملا. ہم نے جو ہے وہ ان کی سوشل اسٹڈیز کی کتابیں تیار کی، ہماری دلکش دنیا کے عنوان سے، اور یہ کتابیں جو ہیں یہ اردو میں تیار ہوئیں، اور بڑی کمپریہنسو کتابیں تیار ہوئیں، اور بڑی منفرد کتابیں تھیں. اس کے اوپر ہم نے بڑا غور و خوض، بڑی تھنکنگ کی، اور ان کے جو ہے وہ اس کے ویژننگ کے ساتھ یہ کتابیں لکھی گئیں. اور اس میں ایک بہت اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ اس کے اندر جو روایتی طور پر 3 اسٹرینڈز ہوتے ہیں سوشل اسٹڈیز کی کتاب میں، جغرافیہ، تاریخ اور شہریت. اس میں ہم نے ایک اور سوشل ایکسلنس کے نام سے ہم نے حسن معاشرت کا جو ہے وہ ایک اسٹرینڈ شامل کیا، اور اس کے تحت ہم نے ذرا مختلف انداز میں کہانیاں، نظمیں، اس کے تحت جو ہے حسن معاشرت کو اس کے اندر ابھارنے کی ہم نے کوشش کی. تو اس کے پروجیکٹ کو بھی میں ہی دیکھ رہا تھا. میں ایک لحاظ سے ڈائریکٹر کہیے کہ میں اس کو پورا فائنل میں ہی کر رہا تھا. اس کا ریویو اور اس کی ساری تزئین وغیرہ ساری چیزیں. ERDC کے اندر یہ پروجیکٹ تیار ہوا. ہم نے جو ہے ERDC کے تحت جو ہے سائنس کی کتابیں بھی اردو میں لکھی، عملی سائنس کے نام سے، عملی ریاضی کی کتابیں جو ہم نے ان کے لیے لکھی، اردو کے اندر لکھی. تو یہ ایک سلسلہ ہم نے TCF کے لیے کیا. تو ریویو وغیرہ کے اندر میرا نام ہے مختلف کتب کے اندر. تو میں نے بتایا کہ اس طرح کو 50 سے زائد کتابیں. ایک اور مجھے یاد پڑتا ہے، ہم نے کوئی
13-14 ہی کی بات ہے یا اس سے کچھ قبل، ہم نے ساؤتھ ایشیا پبلیکیشن انگلینڈ کا ایک ادارہ ہے، اور وہاں پر انگلینڈ کے اندر جو طلباء اردو پڑھ رہے ہیں، اردو ایز سیکنڈ لینگویج، اور وہاں کی اسٹیج 3 کی اسٹیج 2 کی اسٹیج 3 کے اندر طلباء 5ویں یا 6ٹھی جماعت کے طالب علم جو ہے وہ اردو سیکنڈ لینگویج کے طور پر آپٹ کر رہے تھے اس زمانے میں، یہ شاید ابھی بھی یہ سلسلہ وہاں جاری ہو۔ تو وہاں پر ایک ادارے نے رابطہ کیا کہ آپ ان طلباء کے لیے اردو میں کتابیں بنائیں، تو وہ بائی لینگول کتاب تیار ہوئی، یعنی وہ طلباء جو انگریزی سے آشنا ہیں، اردو سے ٹھیک طور سے نابلد آشنا نہیں ہیں اور نابلد ہیں، تو انگریزی کی مدد سے وہ اردو پڑھیں گے، تو یہ بائی لینگول کتاب تیار کرنے کا صحرا میرے سر الحمدللہ اس میں میں کو آتھر کی حیثیت سے، کیونکہ ایک ریکوائرمنٹ تھی ان کی کہ جو جنہوں نے یہ پروجیکٹ دیا تھا ان کا بھی نام بطور مصنف ان کا بھی شامل ہونا چاہیے، تو اس میں میرا نام بھی شامل ہے کہ میں نے یہاں کتاب تیار کی۔ اس کا نام ہے لرن اردو، اردو سیکھیے، اور اس میں کتاب ورک بک اور اس کے اندر جو ہے اس کی آڈیوز بھی اس کی ڈیولپ ہوئی، تو یہ ہے سلسلہ۔ پھر ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو ان کتب کے اندر پھر ابھی جو ریسنٹ جو مجھے کام کرنے کا گزشتہ 4-6 برسوں کے اندر کفایت پبلشرز کے لیے میں نے اسلامیات کا پورا نصاب تیار کیا ہے، اور ان کی اردو کتابوں کو ریویو کیا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مجھے ایک اور ادارے کے لیے بھی آفر ہوئی، تو میں نے ان کے لیے جو ہے وہ 7ویں جماعت کی اردو کی کتاب لکھی، تو یہ ایک سلسلہ ہے الحمدللہ۔ تو یہاں تک بات ہو گئی ہماری، یہ کتب کی بات ہو گئی۔ ٹریننگ کی طرف آتے ہیں کہ ٹریننگ کا سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ جب ہم نے میرا اقبال کتاب سن 2002 کے اندر شائع کی تھی تو ہمیں اندازہ تھا کہ یہ کتاب جو ہے وہ روایتی طریقے سے اساتذہ پڑھائیں گے، اور اس کا جو لطف ہے، اس کا جو کریکس ہے، اس کا جو عطر ہے، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے پھر ہم نے کہا کہ بھائی کچھ اس کے سیف گارڈز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جائیں، اور سیف گارڈ جو ہے وہ تربیتی ورک شاپ، ہمیں سمجھ میں آتی تھی کہ ایک ورک شاپ ڈیزائن کی جائے اور اس کے اندر اساتذہ کو اردو شاعری پڑھانے کے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے جائیں کہ بھائی کیا چیز کام کرنی ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں روایتی طور پر شاعری کو کس طرح پڑھایا جاتا ہے، ایسے ہی پڑھایا جاتا ہے نا کہ آپ بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ استاد جو شاعری کا جو ایک سبق پڑھا رہا ہے، یہ نثر کو ذرا برے طریقے سے پڑھ لو تو شاعری ہو جاتی ہے، شاعری کو ذرا ٹھیک کر دو تو جو ہے وہ نثر ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں کوئی تخصیص نہیں ہوتی ہے، اس اساتذہ جو ہے وہ اس کو اس پچ پر جو ہے وہ شاعری کو نہیں پڑھاتے، جیسے کہ اس کہا کہ شاعری کو جس طرح لینا چاہیے، اس کا درست وزن و آہنگ کا جس طرح استعمال ہونا چاہیے پڑھاتے ہوئے۔ پھر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تشریح کے نام پر جو ہے وہ اس کا لطف جو ہے غارت کر دیتے ہیں، بچے جو ہے تشریح سے بھاگتے ہیں۔ شاعری کہنے سننے کی چیز ہے، ہم اپنی ورک شاپ کے اندر یہ بات کہتے ہیں۔ جب کوئی شاعر کہتا ہے نا کہ میں نے کوئی کلام آج میں نے تازہ کلام کہا ہے، میں نے تازہ نظم کہی ہے، وہ یہ نہیں کہتا میں تازہ کلام لکھ کر لایا ہوں، وہ کبھی بھی نہیں کہتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ کہنے سننے کی، اور مشاعرے کے اندر بھی آپ جو ہے نا شاعر کی زبانی کوئی کلام سنتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ کاپیز پرنٹڈ بانٹ دی جائیں اور پھر وہ آپ سے پوچھے ہاں بھی کون سا لفظ مشکل ہے بتاؤ، تو وہ مشکل لفظ ہم اسے بتائیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ شاعر اپنا صرف کلام سناتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ صوتی حسن جو ہے اس سے جب تک جو ہے وہ بچہ اس سے لطف اندوز نہیں ہوگا تو یہ معنی اور اس کی غیر ضروری لسانی تشریح اس سے گریز کیا جائے۔ ہم اس پہ بات کرتے ہیں اپنی شاعری کے ورک شاپ کے اندر، تو یہ ساری باتیں بتانا ضروری ہیں اساتذہ کو۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ قواعد کا کام وہ شاعری کے سبق کے اندر کروا رہے ہوتے ہیں، اسم فعل کی بحثیں جو ہیں وہ مطلب یہ اور اس کو جو ہے بوجھل کر دیتے ہیں۔ ان ساری باتوں سے روکنا تھا۔ محاورات نکلوا رہے ہیں اس میں سے، اور محاورے کے جملے بنوا رہے ہیں، الفاظ کے جملے بنوا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف اس حد تک کہ وہ جو شعر کی تفہیم میں وہ لفظ اگر کہیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ رکاوٹ بنا ہوا ہے تو اس لفظ کو تھوڑا سا کھولیے، جو شعر کی حد تک ایسے ڈیزائن کیے گئے ہیں جی کہ وہ مشقوں میں یہ چیزیں یہ ساری چیزیں، تو بھائی ہم کتاب ڈیزائن ہم نے کی ہے نا، تو ہم نے تو اس میں یہ چیزیں نہیں شامل کی، مگر ہم سمجھتے تھے کہیں خدا نہ خواستہ اساتذہ چونکہ اس کو ہماری ڈسکوالیفیکیشن نہ سمجھے کہ اس کے اندر جو ہے وہ قواعد کی جو ہے مشقیں نہیں ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ جملوں کی مشقیں نہیں ہیں، اس میں الفاظ معنی کی بحث نہیں۔ ہم نے اس کتاب کے اندر، میرا اقبال کے اندر، ہم نے کوئی جملہ 23 مختلف اقسام کی سرگرمیاں ڈیزائن کر کے ڈال دی ہیں کہ یہ وہ ایک کریکولم اور ایک نصاب ہے کہ آپ کسی بھی جو ہے وہ کلاس کے اندر کسی بھی نظم کو پڑھائیں گے تو آپ ان سرگرمیوں کے ذریعے سے پڑھائیں گے تو نظم پڑھانے کے مقاصد حاصل ہو جائیں گے۔ نظم پڑھانے کے بنیادی مقاصد یہ ہیں کہ لطف اندوزی حاصل ہو، احساس۔ اصل میں شاعری کیا کرتی ہے؟ آپ کی جمالیات کی تسکین کرتی ہے، آپ کی جمالیات کی آسودگی کا نام جو ہے وہ شاعری ہے، اور یہ احساس اور جذبے کی سطح پر جو ہے یہ ٹچ ہوتی ہے۔ تو آپ احساس جذبے کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور اس میں صرف مائنڈ کے جو ہے وہ ڈومین کو آپ لے کر آتے ہیں، تو یہ ناموضوع ہے۔ یہی بات ہم نے اس میں سمجھانی ہے۔ تو وہ میری پہلی ورک شاپ تھی جس کا عنوان تھا اردو شاعری کیسے پڑھائیں، اور آج تک الحمدللہ جب کبھی میں کھڑا ہوتا ہوں تو اسی پچ کے ساتھ، اسی جوش اور جذبے کے ساتھ، اسی ذوق اور شوق کے ساتھ، اور اسی لطف اندوزی کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب استاد کو لطف اندوزی حاصل ہوگی شاعری کے سبق پڑھانے میں تو اس کے شاگردوں کو بھی ہوگی۔ اور آج بھی میں خود بھی
تو آج میں خود بطور ٹرینر جب یہ ورکشاپ کرواتا ہوں تو اس سے لطف اندوز ہوتا ہوں، اور میرے جو شرکاء ہیں وہ بھی اسی طریقے سے جو اس کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہیں الحمدللہ۔ وہ ایک دن کا ورکشاپ تھا 3 گھنٹے کا، وہ ایکسپینڈ ہوا 2 گھنٹے کا، اور پھر جو ہے وہ 3 گھنٹے کا، اور 3 دن کا، 2 دن اور 3 دن کا جو ہے 9 گھنٹے کا ورکشاپ، اور پھر اس میں سے کئی ایک جو ہے موضوعات نکلے۔ اردو شاعری کی تدریس، تصویر سے تصور تک، یہ اس کا ایک نیا عنوان بنا۔ شعر فہمی سے شعر گوئی تک، یہ اس کا ایک عنوان بنا۔ یعنی اس کے اندر صرف شعر فہمی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر شعر گوئی کی بھی کوئی ہم سطح چھونے لگتے ہیں تو اچھا احساس ہوتا ہے۔ اچھا ہم بھی شعر کہہ سکتے ہیں، ہم بھی نظم کہہ سکتے ہیں، یہ ورکشاپ کے اختتام پر یہ ایک احساس ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ویژن ہے اردو شاعری کی تدریس کا جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پر پیش کیا ہے۔ تو یہ میرا پہلا ورکشاپ تھا، اردو شاعری کیسے پڑھائیں، اینڈ دین پھر ایک نہ رکنے والا سلسلہ، پھر وہ ورکشاپس کی تیاری۔ تو میں ابھی پچھلے دنوں اس کی ایک لسٹنگ کر رہا تھا کہ میں نے اب تک اپنی زندگی کے اندر کتنے مختلف عنوانات کے تحت ورکشاپ کنڈکٹ کیے ہیں، تو وہ 30 سے زائد اس کی فہرست بنتی ہے، جس میں پیرنٹنگ کے عنوانات بھی ہیں، جس میں اردو شاعری کے، اور پھر جنرل پیڈاگوجی جس کو ہم کہتے ہیں، عمومی تعلم اور تدریس کے جو گر ہیں اس کے اوپر بھی ہے۔ تو یہ مختلف عنوانات ہیں جس میں ہم نے تحریر سے متعلق الگ ورکشاپس ہیں، پڑھنا پڑھانا اور ڈرامہ، یہ ریڈنگ کے اندر ہم نے ایک عنوان تھا، عبارت خوانی کی تدریس کا ڈرامائی انداز، یہ ایک عنوان تھا میری ورکشاپ کا جو مجھے یاد پڑتا ہے۔ ابتدائی جماعتوں میں تحریری مہارتوں کی نشوونما، یہ ایک ورکشاپ کا عنوان تھا، یا وغیرہ اس طرح کی جو ہے مختلف۔ تو یہ ایک کامیابی کا سفر ہے الحمدللہ۔ ان دنوں جو ہے وہ ERDC کے ساتھ میں جو ہے وہ وابستہ ہوں، اس حیثیت میں کہ میں فری لانس بنیادی طور پر کام کر رہا ہوں، مگر ERDC کے تحت جو ٹریننگ پروجیکٹس ہیں، جو کتابوں کے پروجیکٹس ہیں وہ بھی کرتا ہوں، اور میں دیگر اداروں کے لیے بھی یہ کام کر سکتا ہوں اور کر رہا ہوں۔ اور جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف اداروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں ایک فورم ہے، میں یہاں اس کا خصوصی تعارف کروانا چاہوں گا۔ اردو کے اساتذہ کے لیے ایک فورم بنا 2016 میں، جس کا نام تھا پتہ بتا، پاکستانی تنظیم اساتذہ برائے تدریس اردو۔ پتہ بتا، کیونکہ یہ ایک خصوصی سوچ کے تحت یہی نام ہم نے تجویز کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزی کے اساتذہ کے لیے پروفیشنل فورمز موجود ہیں، ان کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان کے لیے ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں، سوشل اسٹڈیز کے لیے، میتھس کے لیے ہے۔ اردو کے اساتذہ بیچارے پوچھتے پھرتے ہیں کہ پتہ بتا کہ میرا کہاں مقدر ہے، میری پیشہ ورانہ تربیت کا جو ہے وہ سامان کہاں پر ہے، کم از کم اس کا تو پتہ بتا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ ہے پتہ بتا پاکستانی تنظیم ہے ساتھ اس کے سلمان آصف صدیقی، طاہر جاوید صاحب اور یہ خاکسار، وہ ایک دن جمع ہوئے یہاں پر ERDC کے اندر ہی، اور ہم نے سوچا کہ اردو کے اساتذہ کے لیے کوئی کام تو ہونا چاہیے۔ تو بہت پہلے سے طاہر جاوید صاحب ایک یہ عنوان سوچے ہوئے تھے کہ تنظیم کا نام یہ ہوگا اور اس کے تحت ہم یہ پروگرام کریں گے۔ تو مقصد یہ تھا کہ ہم اردو کے اساتذہ کو جمع کریں، ایک پلیٹ فارم ہو، ان کے جو کوائریز ہیں ان کوائریز کو ہم رسپونڈ کریں، ان کے جو سوالات ان کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں وہ ڈے ٹو ڈے یعنی واٹس ایپ گروپ کی شکل میں، جوابات کی صورت میں وہ ہم دیں، ان کو پھر پروگرامز تیار کریں، ورکشاپس کی صورت میں جو ہے ہم اس کو رسپونڈ کریں، ہم اس کو جو ہے وہ جواب دیں، اس کے اوپر اپنا رد عمل ظاہر کریں، اور پھر ہم کانفرنسز کے ذریعے سے بھی یہ کام کریں۔ تو الحمدللہ اب تک جو ہے اس پورے دورانیے کے اندر 2 ہم جو ہے وہ آن لائن کانفرنسز کر چکے ہیں عالمی نوعیت کی، اور کوئی 40-50 کے قریب جو ہے وہ اپنے اساتذہ کے لیے ورکشاپس مختلف عنوانات پر کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک واٹس ایپ گروپ ہمارا موجود ہے پتہ بتا کا، جس میں تقریباً 500 کے قریب ٹیچرز ہیں، 450-500 ٹیچرز ہیں، اس کے ساتھ لنک ہیں۔ تو روزانہ کی بنیاد پر 100-150 کوائریز ہوتی ہیں جس کو جو ہے وہ جواب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے جو ایڈمن میں طاہر جاوید صاحب ہیں وہ بہت ہی مؤثر انداز میں، بہت ہی فعال طور پر جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے جو اپنا خود کی ذاتی تدریس کا، تعلیم کا، پیشہ ورانہ ترقی کا جو ایک نقشہ کھینچا ہے آپ کے سامنے۔ بہت سمپل ہے، میں یہاں اس ویڈیو کی وساطت سے پتہ بتا کے جو ہے وہ ایک فیس بک گروپ ہمارا موجود ہے، فیس بک بلکہ فیس بک پیج کے اوپر جب آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ بتا آپ لکھیں گے، اردو میں بھی لکھیں، انگریزی میں بھی لکھیں، آپ PATABATA پتہ بتا تو آپ لکھیں تو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ آپ لنک ہو جاتے ہیں، آپ اس پہ اپنی کوئری بھیجیں، اور آپ اس میں مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں یہاں ویڈیو کے آخر میں چاہیں تو میرا نمبر اس میں درج کر دیجیے گا، 0332350803، یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے۔ اس کانٹیکٹ نمبر پہ جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کو جو ہے واٹس ایپ گروپ ہے، اور یہی سمپل جو ہے وہ ہماری ممبرشپ ہے کہ ہم آپ کو واٹس ایپ گروپ میں شامل کر لیتے ہیں، آپ ہمارے ممبر ہو گئے، اور اس واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے ہم آپ کو رسائی دیتے ہیں کہ بھائی آپ فیس بک پیج پہ بھی چلے جائیں تو وہاں ہمارے پروگرام کی تفصیلات آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ چیلنجز سے بھرپور ہے،
ہم یہ اس زمانے میں بھی سنتے تھے جس زمانے میں ہم اپنی ٹیچنگ کا آغاز کیا تھا، لیکن بتدریج مجھے لگتا ہے کہ ان چیلنجز کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی دنیا کو تبدیل ہوئے تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے نا. یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1992 کی جب میں بات کر رہا ہوں، میں میٹرک میں تھا، تو اس وقت تو اتنا انٹرنیٹ کا، سائبر کا یہ سارا غلغلہ نہیں تھا. اگرچہ کہ اس زمانے میں دنیا کے اندر تو یہ ساری چیزیں وجود میں آ چکی تھی، مگر پاکستان کے اندر بہرحال لیٹ آئی ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس زمانے میں 1992 ہی کی بات ہے، 93 کی بات ہے، کہ میں جو فرسٹ کمپیوٹر کورس جو میں کر رہا تھا وہ پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، وہ ڈاس، ایگزیکٹلی وہ ڈاس وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں پر ہم کام کر رہے تھے. اور اس زمانے میں شاید کوئی کامرس کا بھی ریلیٹڈ کوئی ایک اور کورس تھا آئی تھنک اس زمانے میں. ڈاس کے علاوہ کوئی 2-3 پھر وہ ہم نے دیکھا کہ وہ GW بیسک اور اس طرح کی چیزیں جو اس زمانے میں پڑھائی جا رہی تھیں. جبکہ ویسٹ کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر خاص طور پر انٹرنیٹ کی وہاں فضا قائم تھی. میرا خیال انٹرنیٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. پھر اسی وقت فوراً جو ہے وہ ای میل کا ایک سلسلہ شروع ہوا. ای میل آئی پاکستان کے اندر. جب ای میلز جو ہے وہ اس کی کاسٹ، ایک پرائس ہوتی تھی 30-40 روپے کی، 50 روپے کی. آپ ایک ای میل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی کاسٹ آپ پے کرتے تھے، اس کے اکاؤنٹس بنتے تھے. خیر، تو یہ چیلنجز جو ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ایک ڈیجیٹل کی ایک دنیا ہے، سائبر کی دنیا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اور موبائل فون کی دنیا ہے، اور فنگر ٹپس پر بچوں کے اب سارے ان کے. تو اب یہ مسئلہ یہ نہیں رہا کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ دیں. انفارمیشن تو جو ہے وہ انہیں اویلیبل ہے، اور یہی ایک چیلنج ہے کہ یہ انفارمیشن کا جو سمندر ہے، جو معلومات کا جو ایک طوفان ہے، میں اس کو طوفان سے تعبیر کرتا ہوں، اس کے اندر سے جو ہے وہ علم کشید کرنا، اس میں سے حکمت کشید کرنا، یہ ایک یعنی اب ہماری جو یعنی یہ ایک چیلنج ہے. اور یہ کون سکھائے گا؟ یہ ایک جیتا جاگتا انسان جو خود اس کا شناور ہو اس میدان کا، وہی سکھائے گا. تو اب اساتذہ کی جو معنویت باقی رہ گئی ہے وہ یہی ہے کہ اساتذہ اس کام پر معمور ہو جائیں کہ وہ جو یہ گم گشتہ ہماری متاع حکمت، مومن کی گم گشتہ متاع جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اب ہمارے سامنے یہ لاسٹ ہو رہی ہے. یعنی مطلب علم جسے کہتے ہیں، علم جو ہے یہ مختلف معلومات کے مابین ایک بامعنی تعلق قائم کرنے کا نام علم ہے. اب ہمارے پاس انفارمیشن تو ہے، مگر اس انفارمیشن کو میں کیسے استعمال کروں، میں اس کو کیسے اپنے مقاصد کے ساتھ جوڑوں، اور میرا مطمع نظر کیا ہے، میں سوچتا کیا ہوں، میری تھنکنگ کیا ہے جس میں یہ استعمال ہو سکے میننگ فلی. یہ جو مہارت ہے یہ کہیں گم ہو رہی ہے. تو استاد یہ سکھا سکتا ہے، بشرطے کہ استاد اس مقام پر فائز ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ اس کو فوکس کریں اپنے، کہ وہ جو ہے وہ اس کیا کہتے ہیں کہ یہ جو بہتا دھارا ہے طوفان اس کا معلومات کا، اس کے اندر سے جو ہے وہ علم کو کشید کرنے کا ہنر سیکھیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انٹرنیٹ اور جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے جس کا ایجوکیشن کے اندر اب تو اس وقت بڑا زبردست کنٹریبیوشن ہے، اس سے نابلد ہو جائیں، یہ میں قطعاً نہیں کہہ رہا. اس کو ساتھ ساتھ رکھنا ضروری ہے. اب جو ہے وہ آج سے 20 سال پہلے جو ایجوکیشن کے اوپر کتابیں لکھی گئی، مجھے لگتا ہے کہ اب یہ کتابیں بھی جو ہیں وہ آؤٹ آف ڈیٹڈ، ان کا جو ہے وہ ہر زمانے میں ظاہر ہے کہ علم جو ہے وہ آگے ترقی کا سفر کرتا ہے، تو پچھلا چیزیں جو ہے وہ بتدریج جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. لیکن بدقسمتی کہیے یا خوش قسمتی کہیے یا زمانے کا جبر کہیے، یا یہ شاید ایسے ہی ہونا تھا کہ پچھلے 20-22 سال کے اندر جو جو ریٹ آف چینج ہے، یعنی تبدیلی کا جو شرح ہے وہ بہت تیز رفتار رہی ہے. تو اس کی مطابق ہی جو ہے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ ہمیں اپڈیٹ کرنا ہے. یہ تو رہی تعلیم کے نقطہ نظر سے، لیکن تعلیم جو ہے وہ بچوں کے ساتھ تعلق بنائے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو اس میں ایک مسنگ ایلیمنٹ آ رہا ہے اس وقت جو بچوں کو ہم تعلیم دے رہے ہیں، اس کے اندر وہ تربیت کا فقدان جو ہم بات کرتے ہیں، کہ تعلیم اور تربیت کے اندر جو ہے بہت بڑا بعد واقع ہو چکا ہے. ERDC میں سلمان صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ بچوں کی تربیت کا جو نیچرل انسٹیٹیوشن ہے، جو قدرتی اس کا جو کیا کہتے ہیں کہ ادارہ ہے، وہ تو ہے گھر، خاندان. گھر کے اندر اور خاندان کے اندر جو ہے وہ بچوں کی تربیت ہوتی ہے صحیح معنوں میں. اور یہ پرائمریلی بنیادی طور پر جو ہے یہ ذمہ داری ہے یہ پیرنٹس کی ہے، والدین کی ہے. مگر چونکہ والدین نے اس ذمہ داری کو آؤٹ سورس کر دیا، تو اس کے نتیجے میں اسکول وجود آ گیا، اور اسکول والوں نے یہ کلیم کرنا شروع کر دیا، دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ ہم جو ہے آپ کے بچوں کی تعلیم اور تربیت اور دنیا بھی اور آخرت بھی اور جو ہے وہ ہر لحاظ سے زبردست جو ہے وہ حسین امتزاج کے ساتھ جو ہے وہ اس کی دنیا بھی اچھی کر دیں گے. یعنی جو کامیابی مادی طور پر ابو جہل کو حاصل تھی وہ بھی اس کو نصیب ہو جائے گی، اور اس کا جو ہے آخرت کے اندر جو ہے وہ اس کا جو ساتھ اور اس کا جو اخروی انجام جو ہوگا وہ کیا کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. تو یہ ہم خواہ مخواہ کی بات ہے. خیر، تو اس میں جو اساتذہ
وہ بچوں ہم جو بات کر رہے تھے کہ پیرنٹس کی بنیادی طور پر تربیت کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ اسکول والوں نے ذمہ داری قبول کر لی، لیکن بدقسمتی سے اسکول والے اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ فطری انسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں اسکول، ادارہ گھر ہے، مگر اب چونکہ آپ ایک معمور کر دیے گئے ہیں، یا آپ نے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ منصب لے ہی لیا ہے، تو اب آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ بچوں کے ساتھ تعلق بنائے بغیر جو ہے یہ اس منصب سے جو ہم کما حق ہو، یا اس ذمہ داری سے ہم کما حق ہو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ نکل نہیں سکتے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم فائز نہیں ہو سکتے، اس ذمہ داری کو نبھا نہیں سکتے جب تک کہ ہم بچوں کے ساتھ بہت اچھی بانڈنگ نہ کریں۔ تو آج کے اس دور کے اندر جس کے اندر پریشرز ہیں ہمارے اوپر، تیز رفتاری اس آج کے دور کی قدر ہے، سرعت، رفتار اور کیا کہتے ہیں کہ سہولت، یہ ساری جو آج کے دور کی قدریں ہیں، اس کے اندر نیچرلی انسان جو ہے وہ تعلق بنانے میں جو ہے وہ خود اپنے آپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اور پھر وہ جو جن بچوں پر وہ مامور ان کی تعلیم و تدریس کا فریضہ انجام دے رہا ہے ان سے، اپنے شاگردوں سے، اس میں وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ پرفارمنس لیول جو ہے اس کا وہ ابھی حاصل نہیں ہو پا رہا ہے، جو ایک اچھا پرفارمنس لیول ہوتا ہے، تو وہ پرفارمنس لیول حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بچوں کے ساتھ تعلق بنائے بغیر نہ ہم ان کی تعلیم کا فریضہ انجام دے سکتے، نہ ہم ان کی تربیت کا جو ہے کوئی فریضہ انجام دے سکتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ پھر اس کے اندر ضمنی بہت ساری جڑی ہوئی باتیں ہیں ذیلی، وہ ذیلی باتوں کے لیے میں یہاں پر ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے ERDC کا جو یوٹیوب چینل ہے جس میں سلمان صدیقی صاحب نے اس موضوع پر بالتفصیل گفتگو کی ہے، یعنی پیرنٹنگ کے کانٹیکس میں بات کی ہے، ٹیچنگ کے کانٹیکس میں بات کی ہے، فیملی کلچر کے کانٹیکس میں بات کی ہے، معاشرتی اصلاح کے کانٹیکس میں بات کی ہے، وہ تو انہوں نے گویا کہ جامع ترین باتیں کر دی نا الحمدللہ، اور 1,500-2,000 سے زائد اس کی ویڈیوز ہیں، 5 منٹ سے لے کر 2.5-3-4 گھنٹے تک کی جو ویڈیوز ہیں، اور کوئی ایسا گوشہ تقریباً اب تک میں سمجھتا ہوں کہ نہیں چھوڑا ہے سلمان صدیقی صاحب نے اپنی گفتگوؤں کے اندر۔ تو ERDC کا یہ جو گریٹ کنٹریبیوشن ہے، اس سے جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جی شکریہ۔